خورشید کو جموں کشمیر کے عوام کے لیے قائد اعظم 1942 میں دیا جلندھر میں. بڑی بات. تو پھر جب 44 میں یہاں پر آئے ان کا استقبال ہوا پوری دنیا جموں کشمیر کے لوگوں نے کیا, جس میں کانفرنس نیشنل کانفرنس بھی شامل تھی اور مسلم کانفرنس بھی شامل تھی. تو کیش خورشید اس وقت اورینٹ پریس میں ایک کارسپانڈنٹ کے طور پر کام کرتے تھے, اسٹوڈنٹ بھی تھے کالج میں لیکن یہ بھی کام کرتے تھے. تو وہ قائد اعظم کو اسسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس وہاں جایا کرتے تھے کہ کوئی اگر پریس نے خبر دینی ہے تو میں یہاں آتا ہوں تو آپ مجھے دیں. تو قائد اعظم پھر وہاں خود ان کو پیشکش کی. جب ان کو دیکھا کہ یہ لڑکا بڑا ذہین ہے, قابل ہے, خوش شکل بھی ہے اور طالب علم بھی ہے, نوجوان بھی ہے, تو انہوں نے پیشکش کی کہ کیا تم میرے ساتھ بطور سیکرٹری کے کام کرنا چاہتے ہو, تو مجھے وقت دے سکتے ہو پاکستان کی تحریک میں. تو خورشید صاحب کہنے لگے میں نے بغیر کسی کو پوچھے میں نے کہا جی بالکل تیار ہوں. تو پھر اس وقت قائد اعظم کے ساتھ چلے گئے. اور جب وہ گئے وہاں سے سری نگر سے, تو خورشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سب گھر والوں نے دوستوں نے پوچھا کب واپس آؤ گے, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب پاکستان بن جائے گا واپس آؤں گا. بڑی بات. اور آپ دیکھیں یہ کمال معجزہ ہے کہ کے خورشید پاکستان بننے کے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد اگست میں پاکستان بنا, کے خورشید اکتوبر میں 47 میں اس کے بعد وہاں سری نگر میں گئے. حالانکہ اس دوران 46 میں ان کی والدہ کی وفات ہوئی, ان کو ٹیلی گرام بھی آیا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں قائد اعظم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں اور میں تحریک میں کام کروں گا. تو یہ تو خورشید صاحب کا جو لگن تھی نا تحریک پاکستان کے ساتھ, قائد اعظم کے ساتھ. تو قائد اعظم کی وصیت کے مطابق مادر ملت نے جب خورشید صاحب واپس آئے کشمیر سے تو اس وقت قائد اعظم وفات پا گئے تھے. تو پھر مادر ملت نے ان کو مزید تعلیم کے لیے بیرسٹری کے لیے انگلینڈ بھیجا اپنے خرچے کے اوپر, اور پھر بیرسٹری کر کے جب واپس آئے ان کو بروش صاحب کے چیمبر میں بھیجا. اس کے بعد پھر یہ جب مادر ملت نے الیکشن لڑایا ایوب خان کے خلاف 1965 میں, تو ان کے تمام الیکشن کا انچارج کیش خورشید تھے. اور جب مادر ملت بیمار ہوئی تو انہوں نے وصیت یہ کی کہ مجھے قبر میں میرا بیٹا جو ہے کیش خورشید اتارے گا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد کیش خورشید نے ان کو قبر میں اتارا. وہ تو اصل میں ان کے ایک بیٹے کی حیثیت بن گئی تھی. تو اس حیثیت میں خورشید صاحب جو ہیں انہوں نے قائد اعظم سے بہت سیکھا. اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن سارے آزاد کشمیر لوگ جانتے ہیں کہ کے خورشید کے اندر کتنا کیلیبر تھا, کتنی ذہانت تھی, کتنا شعور تھا. اور ان نے آ کر آزاد کشمیر کی یہاں جو ہماری حکومتیں وزارت امور کشمیر بناتی تھی, توڑتی تھی, کے خورشید نے آ کر یہاں صدر بن کر پہلا کام یہ کیا, لوگوں کو رائٹ آف ووٹ دیا, یہاں پر انتخابات کروائے. یہاں جاگیرداروں کا سب کاشتکاروں کا بڑا جھگڑا تھا, ان تمام جاگیریں یہاں پر ختم کر دی, تمام زمینیں کاشتکاروں کے حوالے کر دی. یہ بڑا ان کا انقلاب تھا. پھر یہاں پر سڑکیں بنوائی, بڑی ڈیولپمنٹ یہاں پر کروائی. اور پہلی بار آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا انہوں نے اسٹیٹس جو ہے اس کو اونچا کیا کہ پاکستان کا فارن منسٹر جب یہاں پر آیا مظفر آباد میں تو کے خورشید نے ریسیو نہیں کیا, نہ کوہالہ میں نہ مظفر آباد میں, بلکہ فارن منسٹر نے خود کرٹسی کال کی پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر کو. شیخ اس وقت منظور قادر تھے فارن منسٹر, وہ آئے تو ایک اسٹیٹس بنایا. پھر انہوں نے پہلی بار یہاں آزاد کشمیر کے تاجروں کو امپورٹ لائسنس فارن ٹریڈ کے لے کر دیے, اور ہماری فارن ٹریڈ جو ہے آزاد کشمیر کو منسلک کیا اس کے ساتھ. تو ان کے بڑے کارنامے, لیکن سارا ان کی تربیت قائد اعظم کے ساتھ تھی. لیکن وہ ایماندار دیانتدار کوئی آدمی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. تو ان کی اپنی سوچ کشمیر کی آزادی کے متعلق بھی جو تھی وہ یہ تھی, جو قائد اعظم کی اپنی سوچ تھی کہ جموں کشمیر کی وحدت کو قائم رکھنا ہے, اور جموں کشمیر کو ہر صورت میں جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادی کے اصول کے اوپر آزاد کروانا ہے, جس کے اوپر ساری عمر کے لیے وہاں پر یہاں جدوجہد کرتے رہے. سامعین, آپ اس وقت سن رہے ہیں روز FM 90. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جموں کشمیر لبریشن لیگ کے سربراہ چیف جسٹس عدالت العالیہ ریٹائرڈ جناب عبد المجید ملک صاحب اور پرنسپل پروفیسر قاضی زبیر احمد. جسٹس مجید ملک صاحب, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم نے سری نگر اور جموں کا بھی دورہ کیا تھا, تو اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں بتاؤں جی آپ کو, یہ تاریخ خود کہتی ہے کہ جب قائد اعظم سیالکوٹ سے جموں کی سرحد میں پہنچے تو سجید گڑھ سے لے کر جموں تک جم غفیر تھا. اور یہ جو لوگ دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا استقبال جو ہے کسی شہنشاہ کبھی نہیں ہوا ہے. اور جب وہ سری نگر میں پہنچے سب سے پہلے انہوں نے جلسہ یہاں جموں میں کیا, بڑی زبردست نے وہاں تقریر کی, بڑی تمام دنیا وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں تھی. پھر وہاں سے وہ گئے بائی روڈ قاضی کنڈ جا پہنچے, پھر وہاں سے لے کر سری نگر تک سڑک دونوں طرف جو ہیں وہاں عوام کی جناب 2 صفوں میں کھڑے تھے, اور زبردست استقبال ہوا. تو جب سری نگر وہ پہنچے اور وہاں نیشنل کانفرنس کا استقبالیہ تھا تو اس میں پنڈت بھی موجود تھے. تو جیا لال قلم جو تھے وہ پنڈتوں کی تنظیم کے پریزیڈنٹ تھے. تو جب وہ ریسپشن کے بعد جلسے کے بعد ان کو چائے دی جا رہی تھی تو وہاں جیا لال قلم کے ساتھ وہ جب شیک ہینڈ کیا انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناب, I am also leader of the minority in Jammu Kashmir, but I have never received such a reception as a minority leader. You are minority leader in India, but you have received tremendous reception in Kashmir. تو قائد اعظم نے کہا کہ I wish you best of luck.
تو اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کا اتنا بڑا استقبال ہوا، لیکن پھر اسی وقت انہوں نے یہاں پر یہ شیخ اللہ کو یہ ہدایت کی کہ یہاں جموں کشمیر کے اندر تم لوگوں کو صحیح معنوں میں مسلمان متحد اور منظم ہو کر ایک تحریک کا حصہ بننا چاہیے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آپ جدوجہد کریں. لیکن سیاست میں آپ کو پتا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، پھر بڑی اس میں انڈور انٹریگز بھی بڑی چلتی ہیں، تو یہ اتحاد تو نہ ہو سکا. لیکن جموں کشمیر کی پوری سیاست کو وہ سمجھ کر قائد اعظم جب واپس گئے تو اس کے بعد ان کی کوشش یہ رہی کہ جموں کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ منسلک رہے اور وہاں سے وقتاً فوقتاً وہ ادائیات بھی جاری کرتے رہے. یہ شملہ کانفرنس ہو رہی تھی وہاں اس وقت 1946 کی بات ہے. تو جب مسلم کانفرنس کا وفد وہاں پر گیا، 12 لوگ اس میں شامل تھے چودھری غلام باغ صاحب کی قیادت میں، تو قائد اعظم نے ان کو ہدایت یہ کی کہ پاکستان بننے والا ہے اور مسلم کانفرنس کے جو قائدین ہیں وہ جموں کشمیر جا کر اپنے لوگوں کو تیار کریں کہ وہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آپ اس وقت سن رہے ہیں روز FM 90 اور روز لائٹ ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ حبیب اللہ خان، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر لبریشن لیگ کے سربراہ جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب، ماہر تعلیم پرنسپل دولیا جٹن کالج قاضی زبیر صاحب. جبکہ سامعین، آپ یہ پروگرام ہر روز 8 سے 10 بجے تک سنتے ہیں اور اسے ریگولر عارف ملک صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں. آج کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں، کل سے ریگولر وہ یہ پروگرام اسب معمول کریں گے. وقفے سے پہلے جو ہے وہ ہماری بات ہو رہی تھی جسٹس عبد المجید ملک صاحب کے ساتھ. ملک صاحب، کشمیریوں کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے؟ کشمیر جو ہے پاکستان کے لیے سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو اس فارمولے پر پاکستان ماضی وجود میں آیا تھا اس کے تحت جموں کشمیر کو تو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہو سکا. اس کی بڑی وجوہات ہیں، اب وہ بڑی تفصیل میں اگر آپ چاہیں گے تو میں اس میں جا سکتا ہوں. لیکن اس وقت پاکستان جو ہے اس کو جو سامنے ہمارے مسئلہ ابھر کر آیا ہے، مثلا ہندوستان نے دریاؤں کا پانی روک رکھا ہے، وہاں وہ ہائیڈل پروجیکٹس بنا رہا ہے اور پاکستان کو پانی سے محروم کر رہا ہے اور پاکستان میں پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے. اور اس وقت پاکستان میں لوگوں کو کشمیر کا نام بھول رہے ہیں بلکہ پانی پانی کر رہے ہیں وہاں پر. تو اس لیے اگر پاکستان کی جو زرعی ترقی ہے اس کے لیے کشمیر بہت لازمی تھا. پھر پاکستان کی جناب جو انڈسٹری جو ہے اس کی جتنی بھی اس کو انرجی جو ہے جو پاور چاہیے، جتنی بھی یہاں ہائیڈل پروجیکٹس ہیں بن سکتے تھے جموں کشمیر کے اندر. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے اندر جو خود ان کا ایسٹیمیٹ ہے ہندوستان کا منیمم جو ہائیڈل پروجیکٹ بنانے سے جو بجلی پیدا کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 55,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ امیڈیٹلی ہندوستان وہاں پیدا کر رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ ہمارے پاس جموں کشمیر سارا ہوتا تو پھر ہم یہ جتنی بجلی ہے یہ ساری کی ساری ہے لامحالہ جموں کشمیر سے پاکستان میں جانی تھی. تو پاکستان کی تمام انڈسٹری جو ہے، پاکستان کے تمام جتنے شعبے ہیں اس کو پھر یہ پاور ملنی تھی. اور یہ اس وقت پھر پاکستان کو تو کسی گیس کا بھی محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا، پھر کوئلہ بھی نہیں نکالنا پڑتا تھا. تو یہ جموں کشمیر جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہمیت رکھتا ہے. پھر پاکستان کے ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے جموں کشمیر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ہے، چائنا کے ساتھ بھی ہے، پھر ادھر تبت کے ساتھ بھی ملتا ہے، پھر ہندوستان کے ساتھ بھی ملتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے پھر پاکستان کا ڈیفینس جو ہے بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جموں کشمیر کے اندر ایک قدرتی حصار ہے. بڑے بڑے پہاڑ جو ہمارے ہیں جتنے بھی ہمالیہ کے، یہ قدرتی حصار ہے، ان کو کراس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. تو دو تو پوائنٹس میں یہ ہیں. پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اتنے ذہین ہیں، محنتی ہیں، دنیا ساری میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کی جتنی بھی فارن ارننگ ہے وہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو بوسٹ ملتا. تو یہ ساری چیزوں سے پاکستان جو ہے اس وقت تک محروم ہے. اور اس کی بڑی وجوہات جو ہیں وہ اس میں تو پاکستان کا اپنا بھی عمل دخل ہے. ان کی کشمیر پالیسی بڑی کمزور ہو گئی اور اگر قائد اعظم کی وفات نہ ہوتی تو صورتحال قطعی مختلف ہوتی، کیونکہ قائد اعظم واحد آدمی تھے جن کو پورا احساس تھا. اب دیکھیں پاکستان کس نے بنایا. اگر آج کے لیڈر جو ہیں پاکستان میں ان کے اوپر ہوتا تو کیا یہ پاکستان بنا سکتے تھے؟ یہ تو ہندو کے کہیں ملازم ہوتے یا کہیں جناب اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے جیسے آج کل امریکہ کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو پاکستان جو بنا ہے اصل میں وہ اس قیادت سے بنا ہے. اور آج بھی پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قیادت کا مسئلہ ہے. کاش کہ آج قائد اعظم کے ایک اور اس طرح کا لیڈر پاکستان میں پیدا ہو جائے تو پاکستان کے عوام جو ہیں بڑے جفاکش ہیں، زمین جو ہے بڑی فرٹائل ہے، معدنیات بے شمار ہیں، وسائل بے شمار ہیں، اور پاکستان کی لوکیشن جو ہے اس جغرافیے میں وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا ساری کا لنک جو بنتا ہے وہ پاکستان کے ذریعے سے بنتا ہے. ہندوستان جو اس وقت بالکل وہاں ڈھکا ہوا ہے، ایک طرف بنگلہ دیش ہے، دوسری طرف پاکستان ہے، پھر ادھر سے پیچھے چائنا ہے یا تبت باقی آتے ہیں. تو اس لیے جموں کشمیر کی بڑی اہمیت ہے پاکستان کے لیے. لیکن
اس میں قصور جو ہے وہ جموں کشمیر کی سیاسی قیادت کا بھی ہے. جب پاکستان ماض وجود میں آ رہا تھا 46 کی بات میں کرتا ہوں تو اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ جموں کشمیر کے یہاں لوگوں کو منظم کیا جاتا, متحد کیا جاتا, ان کو پاکستان کی تحریک سے منسلک کیا جاتا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ قائد اعظم کی ہدایت کے بغیر باوجود مسلم کانفرنس جو لیڈر تھی ان نے جناب شیخ عبداللہ کی کوئٹ کشمیر موومنٹ کے مد مقابل اپنے آپ کو زیادہ پاپولر بنانے کی جیل میں جانا پسند کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بنا تو جموں کشمیر کے اندر تو لوگوں کو لیڈ کرنے والی قیادت نہیں تھی. یہ خطہ جس کو آپ میرپور کہتے ہیں یا بمر کہتے ہیں یا کوٹلی ہے یا پونچھ ہے یا مظفر آباد ہے, یہ لوگ تو سابق فوجی تھے, ان کے اندر تو ویسے ایک عشق تھا پاکستان کا. تو یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی بندوقیں جو ہیں وہ جو جیسی بھی تھیں ان کو اکٹھا کیا اور پھر یہاں ان لوگوں نے جہاد شروع کر دیا ہری سنگھ کے خلاف, اور یہ خطہ جو ہے ان لوگوں نے آزاد کروایا ہے. ورنہ اگر سیاسی قیادت پر مسئلہ رہتا تو میرا خیال ہے یہ خطہ بھی آزاد نہ ہوتا. تو یہ اصل میں ہماری کمزوری رہی ہے. سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ اور سابق میئر بلدیہ چودھری محمد اشرف جو ہے وہ ایک اہم پریس کانفرنس رات 11:30 بجے کریں گے. اس پریس کانفرنس کو جو ہے وہ ہمارے نمائندے راجہ آزاد حسین جو ہے وہ لائیو کور کریں گے. پروفیسر قاضی زبیر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کریکٹر کو اور ان کی جو قیام پاکستان کے لیے ایفرٹ ہے, آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ قائد اعظم علیہ رحمہ کے بارے میں کیا کہوں گا, لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو خوشبو ہوتی ہے اس کو ہاتھوں میں مٹھی بند نہیں کیا جا سکتا. قائد اعظم وہ شخصیت ہے, ہمارے لیڈر ہیں, ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں. ان کے بارے میں پوری دنیا میں لکھا جا رہا ہے, لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے. بلکہ ویسٹ میں قائد اعظم پہ بے شمار کتب لکھی گئی ہیں اور انہیں ڈائنامک کرسمیٹک شخصیت کہا گیا ہے. قائد اعظم کی شخصیت کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ ابھی کے ایچ خورشید مرحوم کی بات ہو رہی تھی. ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں, مثلا کے ایچ خورشید سے میری بھی ان سے ملاقاتیں نہیں ہیں, مجھے ان میں قائد اعظم کا رنگ نظر آتا تھا. قائد اعظم نہ صرف خود لیڈر تھے بلکہ تربیت کرتے تھے. اپنے تمام ان کے جو فالوورز تھے, ان کے جو کلیگز تھے, ان کی ہر طرح کی تربیت کرنے کا وہ کام کرتے تھے. بیک وقت وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے اور یہ انہی کی تگودو, انہی کی ایفرٹس تھیں کہ ایک طرف مکار تھے ہندو اور طاقت میں تھے انگریز, عیار قسم کے لوگ تھے. ان کے ساتھ سنگل ہینڈڈلی کوئی انہوں نے ہتھیار استعمال نہیں کیا, کوئی انہوں نے ہڑتال نہیں کی, کبھی ایک مرتبہ جیل میں نہیں گئے. اور انہوں نے ان دونوں جو دشمن تھے ہندو اور انگریز, ان کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے لیے وہ جو گول تھا, ان کا جو مقصد تھا الگ وطن کا, اسے حاصل کر لیا. قائد اعظم کے بارے میں بہت لکھا جا رہا ہے اور یہی ان کے بارے میں یہ لفظ ڈائنامک اور کرسمیٹک ہر بندے نے, ہر رائٹر نے استعمال کیا ہے. ملک صاحب بھی شاید میرے ساتھ اتفاق کریں گے. میں تو آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ علامہ اقبال کا ہے نا شعر, نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. قائد اعظم اس کا ایک ہمارے سامنے مرکز چلتا پھرتا ایک عکس تھے علامہ اقبال کی اس تخیل کا. سامعین آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ چودھری محمد اشرف, جس طرح کے پہلے بھی اناؤنس کیا گیا, ان کی پریس کانفرنس کل دن 11:30 بجے کشمیر پریس کلب میں ہوگی, جسے ہمارے نمائندے راجہ آزاد حسین وہاں سے لائیو کور کریں گے. جی پروفیسر قاضی زبیر صاحب, آپ حضرت قائد اعظم کے حوالے سے بتا رہے تھے, پاکستان کے حوالے سے بتا رہے تھے. تو قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا کیا تھا, وہ فیوچر میں دیکھتے تھے. آپ کو بڑی صلاحیتیں اللہ نے عطا کی تھی کہ آپ ہر طرح سے, آپ کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے مثال ہے. علامہ نے تو جو شاعری کی ہے وہ تو خیر وہ دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے تمام جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام کوالٹیز جو آپ نے شاعری میں بتائی ہیں. لیکن جو شعر آپ نے بھی سنا, ملک صاحب نے ارشاد فرمایا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کار. وہ صحیح میرے کارواں تھے جن کی نگاہ بھی بلند تھی اور باکردار اور عزم صمیم رکھنے والے تھے, جو انہوں نے گول اپنے سامنے سیٹ کر لیا اس پہ پہنچ کے رہے. وہ تو زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی, ورنہ اس ملک کی جو تقدیر ہے شاید آج سے بہت, آج جس حالت میں نہ ہوتے بلکہ بہت بہتر ہوتے. اللہ کا شکر ہے جس حالت میں اب بھی ہم ہیں. لیکن یہ ہے کہ قائد اعظم کو اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا تو ان کی شخصیت ہمارے لیے بڑی
قائد صاحب آپ کی بڑی تاریخ پہ گہری نگاہ ہے. حضرت قائد اعظم تو یقیناً وہ فاؤنڈر ہیں پاکستان کے اور وہ ٹیم کپتان تھے